بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ شروع میں یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سکھ کی اولاد تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر تعلیم انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبند میں حاصل کی ہے۔ بہت غربت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، بہت غربت کی زندگی۔ پڑھنے کے زمانے میں صرف ایک کپڑا ان کے پاس تھا، اسی کپڑے کو پہنتے تھے، جب وہ گندا ہو جاتا تو اسی کو دھو کر کے پھر دوبارہ اسی کو پہن لیتے تھے۔ اتنی دیر تک ننگے بدن رہتے تھے یا چادر وغیرہ کوئی چیز سے بدن ڈھانک لیا کرتے تھے۔ تو بڑی غربت کی زندگی تھی، حتیٰ کہ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی بھی اسی پرانے کپڑے میں ہوئی۔ شادی کے وقت بھی ان کو نیا کپڑا میسر نہیں ہوا، اور وہی گندا کپڑا جو پہنے ہوئے تھے شادی کے دن ان کو دھویا، اور جب وہ سوکھ گیا تو وہی پہن کر کے ان کا نکاح ہوا ہے۔ لیکن تھے بہت بڑے اللہ کے ولی۔ ان کا بعد میں لقب پڑا ہے شیخ القرآن والتفسیر، یعنی قرآن و حدیث کی خدمت میں انہوں نے زندگی گزاری عالم ہونے کے بعد۔ بہت بڑے ولی تو تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، کوئی معمولی تو تھے نہیں استاذ۔ تو جب استاذ بہت بڑے ہوں تو شاگرد بھی بہت بڑا ہی بنتا ہے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے ولی بھی تھے۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں عالم بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ولی نہیں ہوتے، یعنی اس لیول کے ولی نہیں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بہت بڑے ولی ہوتے ہیں لیکن اس لیول کے عالم نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن مولانا کی یہ خصوصیت تھی کہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے۔ بہت جلد ان کو کشف ہو جاتا تھا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد ان کو غسل دینے کے بعد سر وغیرہ جو بھیگا رہتا ہے، داڑھی وغیرہ بھیگی رہتی ہے، تو اس کو بعد میں لوگ سوکھے کپڑے سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت کی داڑھی کو جس رومال سے پوچھا گیا تھا اس رومال سے خوشبو آ رہی تھی، اور عجیب و غریب خوشبو تھی وہ، اور وہ خوشبو ایک دو روز نہیں بلکہ مہینوں وہ خوشبو آتی رہی اس رومال سے۔ نماز جنازہ کے بعد جب ان کو دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھا گیا ان کی لاش، لوگوں نے مٹی دے کر کے جب واپس ہونے لگے تو ان کی قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی، اور بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خبر لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ خیر لوگوں نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد بھی اس قبر سے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ سارے ملک کے اندر شور ہو گیا کہ حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ دور دور سے ان کی قبر پر حاضری آنے لگے خوشبو کو سونگھنے کے لیے، اور جو آدمی آتا خوشبو سونگھنے کے لیے تو ان کی قبر سے مٹی اٹھا لیا کرتا تھا۔ روزانہ ان کی قبر پر نئی مٹی ڈالی جاتی تھی، اور شام ہوتے ساری مٹی ختم ہو جاتی تھی۔ روزانہ یہی سلسلہ جاری رہا، کئی دنوں تک یہی ہوتا رہا۔ لوگ مٹی اٹھا کر کے لے کر جانے لگے تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پورے ملک کے اندر شاید ہی کوئی آدمی بچا ہوگا جنہوں نے ان کی قبر سے مٹی نہ اٹھائی ہو۔ جو آتا مٹی اٹھا کر کے لے کر کے جاتے تھے کہ اس کی خوشبو سونگھیں گے۔ خوشبو بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ دنیا کا مشک و عنبر اس کے سامنے فیل تھا، تو خوشبو تو کہیں اور کی تھی۔ تو لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی قبر پر حاضری دیتے تھے۔ جو لوگ قبر کے پاس بیٹھے رہتے وہ مٹی ڈال کر کے عاجز آ گئے۔ روزانہ صبح میں مٹی ڈال لیں اور شام ہوتے وہ ساری مٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔
تو ان کے جو عقیدت مند تھے، جو لوگ مرید تھے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پوری زندگی اسی طرح سے لوگ آئیں گے، مٹی اٹھا اٹھا کر کے لے کر کے جاتے رہیں گے، تو کون ان کی قبر پر روزانہ مٹی ڈالتے رہے گا؟ ایسا کر کہ ان کے قبر سے جو خوشبو آ رہی ہے اس خوشبو کو بند کر دے، یہ خوشبو آنا بند ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے وہ خوشبو کو دور کر دیا، وہ خوشبو آنا بند ہو گئے۔ جب یہ خوشبو آ رہی تھی جس زمانے میں، تو وہ دنیا کی خوشبو نہیں تھی، دنیا کے مشک کے اندر، عنبر کے اندر، عطر کے اندر، یہاں کے پھولوں کے اندر، یہاں کے کیا کہتے ہیں خوشبوؤں کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو نہیں تھی۔ تو لوگوں نے ان کے قبر کی مٹی کو چیک کرنے کے لیے لیبارٹری کے اندر ڈلوایا، سائنسدانوں نے ان کے قبر کی مٹی کو لیبارٹری کے اندر ڈال کر کے چیک کیا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوشبو آ رہی کہاں سے۔ تو چیک کرنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ خوشبو دنیا کی خوشبو نہیں ہے بلکہ کہیں اور کی خوشبو ہے، کہیں اور سے مراد ہے، یعنی جنت کی خوشبو ہے۔ اور قرآن کی پوری زندگی خدمت کی، ساری زندگی قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا، ہمیشہ قرآن پڑھنا، قرآن سکھانا، قرآن کو بیان کرنا، قرآن کے اوپر وعظ کرنا، نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، کہیں تقریر ہو رہی تو قرآن کے اوپر، تفسیر ہو رہی تو قرآن کے، سمجھے نا، ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا قرآن ہی کو بنا لیا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ صلہ دیا قرآن کی خدمت کی بدولت کہ آخرت میں تو جو اعزاز ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا، اللہ نے دنیا ہی کے اندر یہ اعزاز دے دیا اور لوگوں نے ان کا شرف دیکھ لیا کہ ان کے قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ قرآن کی خدمت کے طفیل ملے۔ اسی طرح سے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا موسیٰ روحانی خان بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے وہاں کے، ایک بڑے ادارے کے۔ یہ بھی بہت چوٹی کے عالم تھے، علم کے پہاڑ تھے، بہت گہرا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ بخاری شریف پڑھاتے تھے اپنے مدرسے میں، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں پورے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے، بلکہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت خوشبو بہت مہنگی مہنگی لگاتے تھے، خرید کر کے نہیں، اللہ والوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہوتا ہے کہ وہ خود خریدیں گے، لوگ ہدیہ دیتے تھے۔ ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو مرید تھے اور جو ان کے عقیدت مند تھے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہدیہ دیتے تھے۔ ایک ایک خوشبو 40,000 ہزار کی، 80,000 ہزار کی، اتنی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتے تھے۔ ہم لوگ تو 100 روپے والی، 50 روپے والی، 150 روپے والی، 200 روپے والی، زیادہ سے زیادہ 500 روپے والی ایسی خوشبو لگاتے ہیں۔ حضرت 80,000 ہزار کی خوشبو لگاتے تھے، ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی، ایسی خوشبو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا۔ خیر، بہت چوٹی کے عالم تھے، علم کے پہاڑ، علم کے سمندر تھے، اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ انہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں صرف کر دیا، اپنی پوری زندگی لگا دی حدیث پڑھانے میں، حدیث کو پھیلانے میں، حدیث کی نشر و اشاعت میں، اور طلبہ کرام کو حدیث سکھانے میں۔ جیسے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کھپا دی قرآن کی خدمت میں، یہ مولانا موسیٰ روحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی لگا دی حدیث پڑھانے میں، حدیث کی خدمت کرنے میں۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبر سے خوشبو آئی تھی، اور اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی، اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ دور دور تک پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا۔ پورے پاکستان کے اندر خبر مشہور ہو گئی کہ مولانا کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ عقیدت مندوں کی بھیڑ لگ گئی اور سارے پاکستان سے لوگ ان کی قبر پر جمع ہونے لگا۔ یہاں بھی وہی حال ہونے لگا، کیا کہ لوگ ان کی قبر سے مٹی اٹھا اٹھا کر کے لے کر کے جانے لگے۔ عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اگر ایک جگہ سے 10 آدمی مٹی اٹھاتا
ایک ہی جگہ سے 10 آدمی مٹی اٹھاتا تو 10 کی مٹی سے 10 طرح کی خوشبو آتی تھی، ایک طرح کی نہیں۔ یہ تو حضرت کی یہ کرامت تھی کہ ایک جگہ سے، ان کی قبر سے اگر 10 آدمی مٹی اٹھا رہا ہے، حالانکہ الگ الگ جگہ سے نہیں، ایک ہی جگہ سے ہاتھ ڈالا، 10 آدمیوں نے مٹی اٹھائی تو 10 کی مٹی سے 10 طرح کی خوشبو آ رہی۔ یہاں بھی لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، بھیڑ ہونے لگی، اور روزانہ لوگ تبرکن قبر سے مٹی اٹھا اٹھا کر کے لے کر کے جانے لگے۔ اور اس سے بھی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جو آدمی 5 سے 10 منٹ حضرت کی قبر کے پاس ٹھہر جاتا تو ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی، اور کئی مہینوں تک وہ خوشبو ان کے جسم سے آتی رہتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام دیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک اس بندے کا کتنا بڑا مقام رہا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اعزاز دے گا، جو مقام دے گا، جو شرف دے گا، جو عزت دے گا، جو احترام کرے گا، وہ تو ہے ہی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا احترام کر کے لوگوں کو بتلا دیتے ہیں کہ ہمارے نیک بندوں کا احترام آخرت میں تو بعد میں ہے، دنیا ہی میں ہم ان کو اعزاز و اکرام کر دیا کرتے ہیں۔ ان کا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ تمام لوگوں نے سنا ہے، دنیا اسلام کی مشہور شخصیت اور عظیم الشان شخصیت، انقلاب آفرین شخصیت، اور قیامت تک حضرت کا نام انشاءاللہ دنیا میں روشن رہے گا، کیونکہ حضرت نے اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسی خدمت کرنے والوں کا نام زندہ رہتا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کا نام زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ دنیا سے وہ اوجھل ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، اس ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام روشن ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے گیٹ پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لوگ مر جاتے ہیں مگر اہل علم نہیں مرتے ہیں۔ یہ اہل علم سے مراد وہی اہل علم ہے جن کا تعلق علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا نام دنیا سے جانے کے بعد بھی آخر تک باقی رکھتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بخاری شریف ہے، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی هو صحیح البخاری، کہ اس دھرتی پر اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ قرآن کریم کے بعد دنیا میں اگر کسی کتاب کو مقام حاصل ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے۔ حضرت نے یہ کتاب کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ لکھا ہے، 16 سال لگے ہیں اس کتاب کو لکھنے میں، 16 سال، 2 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور جب تک یہ کتاب کوئی شخص نہ پڑھ لے اس وقت تک وہ بندہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ہر عالم شخص یہ کتاب ضرور پڑھا ہوگا، اس کے بغیر عالم نہیں ہو سکتا وہ۔ اس کتاب کو لکھنے میں کتنے سال لگے؟ 16 سال۔ 6 لاکھ احادیث میں سے 9082 حدیث حضرت نے بخاری شریف کے اندر لکھا، درج کیا ہے۔ 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، اس میں سے 9082 احادیث کل ٹوٹل جو احادیث ہے مقررات کو لے کر کے، یعنی ایک ایک حدیث بخاری شریف میں کئی مرتبہ آئی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات ہے، پوری بخاری میں 7 مرتبہ آئی ہے، سمجھے کہ نا؟ تو مقررات کو لے کر کے 9082 احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے لکھنے کا کتنا اہتمام کیا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، کپڑا بدلتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس حدیث کو لکھوں یا نہ لکھوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں، دل میں یہ بات القاء کرتا کہ لکھ دو، تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھتے تھے۔ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی ہے، اور ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا ہے۔ اب سمجھیے کہ کیا کہتے ہیں، کتنی مرتبہ ان کو غسل کرنا پڑا ہوگا، کتنی رکعتیں نمازیں انہوں نے پڑھی ہوگی۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، رمضان میں ان کا معمول کیا تھا؟ رمضان کا مہینہ چل رہا، مقدس مہینہ، روزانہ دن میں 1 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، 1 قرآن، پورے مہینے میں 30 قرآن کریم
ختم کرتے تھے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا اپنی زندگی میں. تو جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مجھے ساری زندگی کے واقعات نہیں سنانے، اصل میں جو ابھی واقعات ہم سنا رہے کسی کے بھی مرنے کے بعد کے واقعات، وہ لوگ جن کے قبر سے خوشبو آئی ان کے واقعات چل رہے ہیں. تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی تھی، خوشبو خوب تیز خوشبو اور فرحت انگیز خوشبو، اور ایک پرکیف خوشبو تھی عجیب و غریب. اور ایسی خوشبو جو دنیا کے اندر کسی عطر یا کسی اور خوشبو کے اندر لوگوں نے ایسی خوشبو کے آگے تک کبھی سونگھی نہیں تھی. سمجھو جو خوشبو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے آ رہی تھی، جتنے لوگ اس جنازے میں شریک تھے کسی نے آج تک ویسی خوشبو نہیں سونگھی تھی. ایسے عجیب و غریب خوشبو تھی، چونکہ دنیا کی تو خوشبو تھی نہیں کہ دنیا جیسی ہو، وہ تو کسی اور جہان کی خوشبو تھی نا، اس لیے وہ عجیب و غریب خوشبو تھی. بہرحال ان کی قبر پر بھی لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، بھیڑ ہونے لگی، لوگوں کا ازدحام ہو گیا، اور لوگ آتے گئے مٹی لیتے گئے، آتے گئے مٹی لیتے گئے. عقیدت مند اس پر مٹی ڈالتے تھے اور تھوڑی دیر میں ساری مٹی صاف ہو جاتی تھی، خالی ہو جاتی تھی. مولانا کوثر نیازی ایک عالم گزرے ہیں، جب انہوں نے اس سارے علاقے کا دورہ کیا تو انہوں نے آ کر کے ایک سفر نامہ لکھا ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تک بھی وہ گئے، وہاں کے بھی حالات انہوں نے لکھے ہیں کہ جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے اس احاطے میں جیسے ہی میں پہنچا تو دور ہی سے ایک فرحت انگیز خوشبو آ رہی تھی. تو وہاں پر اس مسجد کے اندر جو امام نماز پڑھاتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کوئی خوشبو چھڑکتے ہیں، عطر وغیرہ چھڑکتے ہیں کیا؟ تو اس امام نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عمل اور اخلاص کی برکت ہے کہ جو شخص بھی ان کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو دور ہی سے ان کو ایک فرحت انگیز خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور وہ دور ہی سے ان کے خوشبو کا ادراک کر لیا کرتا ہے، احساس کر لیا کرتا ہے کہ ان کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے. تو جب عقیدت مند لوگ ان کے قبر سے مٹی اٹھانے لگے تو لوگوں کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مٹی اٹھاتے اٹھاتے قبر ہی غائب ہو جائے اور لاش ہی غائب ہو جائے. تو لوگوں نے مشورہ کر کے کیا کیا کہ ان کی قبر کو پختہ کر دیا تاکہ کوئی آدمی پھر مٹی نہ اٹھا سکے. تو اب تو ان کی قبر پختہ ہو چکی ہے، پتھر سے گھر چکی ہے، لیکن خوشبو آج بھی ان کی قبر سے آ رہی، خوشبو بند نہیں ہوئی ہے. آج بھی کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائے تو جیسے اس احاطے میں جس احاطے میں امام بخاری کی قبر ہے دور ہی سے ان کو خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، اور ہر زائر کو، ہر زیارت کرنے والے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہ خوشبو کیوں آئی؟ ان کے علم، عمل اور اخلاص کی برکت کی وجہ سے کہ ساری زندگی انہوں نے حدیث کی خدمت میں صرف کیا. تو پہلا شخص احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں لگایا. مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھانے میں، حدیث کی خدمت کرنے میں، حدیث کے لکھنے میں صرف کیا. ان کی بھی قبر سے خوشبو پھوٹی. اور تیسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی قبر سے خوشبو پھوٹی چونکہ انہوں نے بھی ساری زندگی حدیث پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے اور حدیث کی خدمت کرنے میں صرف کی ہے. تو بطور نمونہ کہ ہم نے 3 واقعہ ذکر کیا ہے، اس طرح کے ہزاروں شخصیات ہیں جن کی قبر سے خوشبو آئی ہے. میری ایک کتاب ابھی چھپی نہیں ہے، زیر طبع ہے، ہر واقعہ لاجواب. اس میں کئی واقعات کا تذکرہ میں نے کیا ہے. یہ ان بزرگوں کے واقعات ہیں جن کی قبر سے مرنے کے بعد خوشبو آئی ہے. کئی واقعات ہیں اس طرح کے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو 3 واقعہ سنایا ہے. اب ایک واقعہ میں اپنا سناتا ہوں. بنگلور میں ایک علاقہ ہے گوری بدنور. کئی سال پہلے میں وہاں تراویح سنانے کے لیے گیا تھا. تو میری اپنی عادت ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے علماء سے، طلباء سے ملاقات کروں. علماء سے، طلباء سے ہمیں حد درجہ محبت ہے اور دلی محبت ہے، صرف زبانی محبت نہیں ہے. اگر کوئی عالم یا طالب علم ہمارے گھر میں کھانا کھا لے، ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے، دلی طور پہ، اندرونی طور پہ ایک فرحت محسوس ہوتی ہے. واقعتاً ایک طالب علم، ایک عالم ہمارے گھر میں آیا.
ہمارا کھانا کھا لیا، اللہ نے ہم کو کیا کہتے یہ اعزاز دیا، ان کی خدمت کا کیا کہتے موقع دیا، تو ہم کو عالم سے، علماء سے، طلباء سے حد درجہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید کیا کہتے طلباء کو ہم سے محبت اللہ تعالیٰ اس طرح سے ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہم طلباء سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت آپ لوگوں سے یا علماء سے ہے، اتنی محبت ہمیں کسی سے نہیں ہے، سمجھے کہ نا۔ کئی مرتبہ تو ہم طلباء اور علماء کے خاطر دوستوں سے لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی کچھ بول دے تو، حالانکہ ہم خود تم لوگوں کو بولتے ہیں، لیکن تمہارے خلاف کوئی بول دے تو پھر ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہونی بھی چاہیے محبت۔ کسی شاعر نے عربی میں ایک شعر کہا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے مجھے محبت ضرور ہے۔ میں خود نیک نہیں ہوں، شاعر کہہ رہا ہے میں خود نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے مجھے عقیدت ہے، محبت ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس محبت کے نتیجے میں مجھے بھی نیک بنا دے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے، اس لیے میں نیک لوگوں سے محبت کیا کرتا ہوں۔ تو بہرحال تو میں کہیں جاتا ہوں تو علماء اور طلباء سے ضرور ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، قبرستان وغیرہ کو دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ تو وہاں میں گیا، پورے مہینے تراویح سنا لیا۔ جب ایک دو دن تراویح ختم ہونے کو تھی تو ایک نوجوان ساتھی جس سے مجھے دوستی ہو گئی تھی تراویح سناتے سناتے، میں نے ان سے کہا بھائی پورے مہینے میں یہاں رہا لیکن یہاں کا قبرستان اور یہاں کا عیدگاہ میں نہیں دیکھ سکا، ذرا چلیے نا ہم کو عیدگاہ دکھا دیجیے، قبرستان دکھا دیجیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہاں کے مردوں کو کچھ ایصال ثواب کر دوں، جو یاد ہے پڑھ کر کے بخش دوں۔ خیر وہ بندہ لے کر کے گیا اپنی گاڑی پہ بیٹھا کر کے، بالکل کنارے میں ایک دم چٹیل میدان، اور وہاں کیا کہتے ہیں قبرستان ہے، اور وہیں پہ عیدگاہ بھی ہے، عیدگاہ اور قبرستان دونوں آزو بازو ہی میں، اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہی ہے۔ تو میں جیسے قبرستان میں پہنچا تو شروع ہی میں مجھے جو پڑھنا تھا وہ گیٹ ہی پہ، یعنی گیٹ سے قدم رکھنے کے بعد جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ کر کے پورے قبرستان والوں کو میں نے بخش دیا، اور اس کے بعد میں نے پورے قبرستان میں چکر لگایا کہ ایک مرتبہ ذرا چکر لگا لیتا ہوں، کیونکہ قبرستان پورا صاف تھا بالکل، تو کوئی پریشانی تھی نہیں۔ میں ٹہلتے 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 ایک طرف سے جاتے 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 پورے قبر کا چکر لگاتے 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 جب دوسری طرف دوسرے کنارے میں پہنچا تو مجھے ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہوئی، بھینی بھینی عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی، ہلکی ہلکی۔ میں نے سب سے پہلے نظر دوڑایا کہ یہاں پہ کوئی پھول وغیرہ کا درخت تو نہیں ہے جس سے یہ خوشبو آ رہی ہو، کیونکہ بہت سارے قبرستان میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں اور بہت سارے پھول سے خوشبو آتی ہے۔ تو میں نے پورے میں نظر دوڑایا کہ دیکھوں کوئی کیا کہتے درخت ہے جس سے یہ خوشبو آ رہی ہے، یا کوئی پھول کا پیڑ ہے جہاں سے کیا کہتے خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں پر درخت تو تھے لیکن کوئی پھول والا درخت نہیں تھا، نیم کا پیڑ، تو امرود کا پیڑ، شیشم کا پیڑ، تو ان پیڑوں میں تو خوشبو نہیں ہوتی ہے، تو یہ سب پیڑ تھے۔ میں بہت گہری نظر ڈالا، دور تک نظر دوڑایا کہ ہو سکتا ہے کہیں دور میں کوئی خوشبو ہو، لیکن کوئی پھول کا پیڑ نظر نہیں آیا یا کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا جس سے خوشبو آ رہی ہو۔ پھر میں اپنی ناک نیچے کیا، وہاں پہ جتنے قبر تھے وہاں پہ، تو ذرا آگے بڑھا تو خوشبو ذرا ہلکی ہوئی، پھر ادھر آیا تو ذرا خوشبو تیز ہوئی، تو میں سمجھا کہ لگ رہا ہے انہی قبروں میں سے کوئی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، دو تین قبر وہاں پہ تھی، تو ایک قبر کے بالکل قریب ہوا تو دیکھا کہ اس سے خوشبو تیز آ رہی ہے، سمجھے کہ نا، ذرا دور جاتا ہوں تو خوشبو ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس ساتھی کو کہا بھائی ادھر آئیے، سمجھے کہ نا، حالانکہ وہ اسی گاؤں کا تھا بندہ، جوان بالکل، اب وہ بھی آج تک نہیں سونگھا تھا خوشبو۔ میں نے کہا یہاں پہ کھڑے ہوئیے، دیکھیے تو کچھ خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ تو جیسے وہ کھڑا ہوا تو ان کو بھی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب کیا کہتے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا آپ کا قبرستان ہے، کیا آپ نے اس سے پہلے خوشبو نہیں سونگھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں بھی پہلی مرتبہ سونگھ رہا۔ میں نے کہا دیکھیے کیا کہتے یہاں پہ کوئی درخت ایسا نہیں جس سے خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیا کہتے ہیں لگ رہی اس قبر سے آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی کتبہ نہیں لگا تھا کہ جس کو ہم پڑھتے کہ مرد کی قبر ہے یا عورت کی قبر ہے، کسی اللہ والے کی قبر ہے، کس کی قبر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب خوشبو آ رہی تو اللہ والا یا اللہ والی کی قبر رہے گی، سمجھے کہ نا، کوئی فاسق فاجر اور کافر ایسے آدمی کی قبر سے تو خوشبو نہیں آئے گی، مرد ہوگا یا عورت ہوگی جو بھی ہو اللہ والے ہوں گے، سمجھے کہ نا۔ تو یہ خوشبو میں نے خود سونگھی ہے اور خوشبو عجیب و غریب تھی، واقعتاً وہ خوشبو میں نے دنیا کی کسی عطر کے اندر نہیں سونگھی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ دنیا کی خوشبو نہیں تھی، تو دنیا کی خوشبو کی طرح خوشبو آئے گی کیسے؟ وہ تو کسی اور جہان کی خوشبو تھی، وہ تو جنت کی خوشبو تھی، وہ تو قبر کی خوشبو تھی، وہ تو اللہ کی یہاں کی خوشبو تھی، جو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو آخرت میں جو اعزاز دیں گے تو دیں گے ہی، آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اعزاز دے دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھلا دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں میں نے یہ مقام دیا ہے، آخرت میں جو دیں گے وہ تو کیا ابھی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ تو قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چلے گا۔ آج ہی دیکھ لو کیا کہتے ہیں نیک لوگوں کا احترام ہمارے نزدیک کتنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، سمجھے کہ نا؟ تو 3 قبر کی خوشبو تو وہ ہے جو میں نے نہیں سونگھی ہے، اور 1 قبر والے وہ ہیں جن کی خوشبو میں نے خود اپنے ناک سے سونگھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے گزرے ہیں، جنہوں نے زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارے، اللہ نے آخرت سے پہلے ہی دنیا کے اندر کیا کیا؟ اعزاز و اکرام کیا، احترام کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، مرتے دم تک دین کی خدمت کریں اور دین کی خدمت کرتے کرتے مریں۔